ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک لمحے کی لذت انسان پر کتنے عذاب لے آتی ہے؟ ایک گناہ جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ یہ گناہ ہے زنا کا، ایک ایسا جرم جس کے بارے میں قرآن میں صاف حکم دیا گیا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے زنا کرنے والے پر آنے والے وہ 15 عذاب، جن میں سے 5 دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور 10 موت کے بعد۔ یہ وہ سزائیں ہیں جنہیں سن کر انسان کا دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ پہلا عذاب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اس کے چہرے سے وہ روحانی روشنی، وہ سکون چلا جاتا ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ یہ وہ بدلا ہوا چہرہ ہے جسے گناہ نے سیاہ کر دیا۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کے دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جب کسی کے دل سے حیا چلی جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو برائی نہیں لگتی۔ تیسرا عذاب یہ کہ اس کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ ہزاروں کمائے، لاکھوں جمع کرے، لیکن پیسے میں سکون نہیں ہوتا۔ گھر میں لڑائیاں، دل میں بے چینی، یہ سب اس گناہ کی نحوست ہے۔ چوتھا عذاب یہ ہے کہ زناہ کار کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ اللہ اس کے نام سے برکت اٹھا لیتا ہے اور وہ جہاں بھی جائے بدنامی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ پانچواں عذاب سب سے سخت ہے۔ موت کے وقت جب جان نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، کلمہ زبان پر نہیں آتا، اور شیطان آخری لمحے میں آ کر کہتا ہے، میں تیرا ساتھی تھا دنیا میں، اب تو میرا ساتھی ہے جہنم میں۔ اب آؤ سنو مرنے کے بعد کے وہ 10 عذاب جو روح تک ہلا دیتے ہیں۔ پہلا عذاب یہ کہ قبر میں آگ کی چادر لپیٹ دی جاتی ہے، قبر کے کیڑے اس کے جسم کو کھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ گوشت دوبارہ اگاتا ہے تاکہ دوبارہ عذاب دیا جا سکے۔ دوسرا عذاب یہ کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ زناہ کار کے لیے وہ گھڑا تاریک، تنگ اور دردناک ہوتا ہے۔ تیسرا عذاب یہ کہ قبر میں بدبودار آگ برستی ہے، ایسی آگ جس سے قبر کی زمین جلنے لگتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ بدبو ہے جو تو نے دنیا میں پھیلائی تھی۔ چوتھا عذاب یہ کہ قیامت کے دن وہ ننگا اٹھایا جائے گا، لوگوں کے سامنے اس کے گناہ ظاہر ہوں گے اور وہ شرمندگی سے سر جھکا نہیں پائے گا۔ اس کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلے گا، کاش میں مٹی ہوتا۔ پانچواں عذاب یہ کہ اس کی ساری نیکیاں مٹا دی جائیں گی، نماز، روزہ، صدقہ سب ختم، کیونکہ زنا ایمان کو جلا دیتا ہے اور نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے۔ چھٹا عذاب یہ کہ قیامت کے دن اسے جہنم کے دروازے پر لے جایا جائے گا، جہاں وہ چیخے گا، روئے گا، لیکن اس کی ایک چیخ کے جواب میں 1000 فرشتے کہیں گے، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں لذت کے لیے اللہ کو بلا دیا تھا۔ ساتواں عذاب یہ کہ زنا کار کو ان عورتوں اور مردوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جن کے ساتھ وہ گناہ کرتا تھا، اور فرشتے ان سب پر لوہے کے ہتھوڑے برساتے رہیں گے۔ آٹھواں عذاب یہ کہ اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی اور اس سے بدبو آئے گی کہ جہنم کے فرشتے تک
اس سے نفرت کریں گے۔ نوواں عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا۔ وہ چیخے گا، پکارے گا، یا اللہ معاف کر دے، لیکن جواب آئے گا، آج رحم نہیں، آج حساب ہے۔ 10واں اور سب سے خوفناک عذاب جہنم میں ایک گہری وادی ہے، جہاں زناہ کاروں کے لیے آگ کے بستر بچھے ہیں۔ آگ نیچے بھی ہے اور اوپر بھی، اور ان کے جسم جل جل کر پھر بنائے جاتے ہیں تاکہ عذاب کبھی ختم نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے کبھی اس گناہ میں قدم رکھا ہے تو ابھی توبہ کر لو، اللہ بہت مہربان ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنی نظروں کو جھکاؤ، دل کو پاک کرو اور وعدہ کرو کہ اب کبھی اس راستے پر نہیں چلو گے۔ دنیا چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی، اور وہاں کوئی معافی نہیں اگر آج توبہ نہ کی۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل میں اتری ہوں تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرو تاکہ کوئی دوسرا بھی اس گناہ سے بچ جائے۔ کمنٹس میں لکھو توبہ استغفار، تاکہ تمہارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔